بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، اگر آپ بھی رزق کی تنگی، قرضوں کے بوجھ اور مالی بحرانوں سے نجات پانا چاہتے ہیں اور اس بابرکت عمل سے فیض یاب ہونا چاہتے ہیں نا، تو اس ویڈیو کو بالکل بھی سکپ مت کیجیے گا۔ وہ کون سے دو الفاظ تھے اور مولا کائنات نے مالدار ہونے کا کیا طریقہ بتایا، یہ سب کچھ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں، کیونکہ یہ چند منٹ آپ کی آنے والی پوری زندگی کی کایا پلٹ سکتے ہیں۔ شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بہت ہی پیارا قول اور واقعہ ہے کہ جب بھی کوئی انسان اپنا سب کچھ ہار کر دل ٹوٹنے کی حالت میں اللہ کے در پہ جھک جاتا ہے نا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بتائے ہوئے اس خاص طریقے کو اپناتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی ایسی مدد کرتے ہیں کہ غریب انسان جو ککھ پتی تھا نا، جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، وہ دیکھتے ہی دیکھتے لاکھ پتی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے کروڑ پتی بن جاتا ہے، دیکھتے ہی دیکھتے خوشحال ہو جاتا ہے اور کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ یہ بات بالکل سچ ہے اور اس واقعے کا ہر ایک لفظ دل کو سکون دینے والا ہے۔ یہ بات اس وقت کی ہے جب کوفہ شہر میں ایک دن کچھ غریب لوگ روتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور ہاتھ جوڑ کے اپنی تکلیف سنانے لگے۔ ان میں سے ایک غریب شخص آگے بڑھا، وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا اور بولا کہ مولا علی، ہم پہ بہت زیادہ قرض ہو چکا ہے، ہمارے گھروں میں کئی دن سے چولہا نہیں جلتا، ہمارے معصوم بچے بھوک سے تڑپتے ہیں اور ہم خود بیماریوں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ ہم نے بڑی دعائیں مانگی، وظیفے کیے، تسبیحیں پڑھی، لیکن ہماری کوئی سنتا ہی نہیں۔ ہر طرف اندھیرا ہے اور پریشانیاں ہیں جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی۔ آپ ہمیں کوئی ایسا سچا اور آسان عمل بتا دیں، کوئی ایسا راز بتا دیں کہ ہمارا یہ قرض اتر جائے اور ہمارے حالات اچھے ہو جائیں، ورنہ ہم مر جائیں گے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان غریب لوگوں کی نا یہ درد بھری کہانی سنی تو آپ کا دل بھی بھر آیا۔ آپ نے پیار سے اس غریب شخص کے سر پہ ہاتھ رکھا اور بہت ہی پیار سے سمجھاتے ہوئے فرمایا، اے میرے بھائی، دنیا والوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے انسان کی عزت کم ہوتی ہے، لیکن جب بندہ اپنے رب کے سامنے جھکتا ہے نا، تو رب اسے دنیا کا بادشاہ بنا دیتا ہے۔ آج میں تمہیں صرف دو چھوٹے سے الفاظ بتاتا ہوں، تم نے اپنی زندگی میں ان کو شامل کر لینا ہے۔ اللہ کے حکم سے تمہاری غریبی دور ہو جائے گی، سارے قرضے اتر جائیں گے اور گھر میں رزق کی بارش ہو جائے گی۔ ہر غریب اور پریشان حال انسان کو یہ دو الفاظ روزانہ لازمی پڑھنے چاہیے۔ وہ غریب انسان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ دو الفاظ سن کے بہت خوش ہوا، اس کے دل میں ایک امید جاگ گئی۔ وہ فوراً اپنے گھر کی طرف بھاگا۔ اس نے دل میں پکا یقین رکھا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق وہ دو الفاظ پڑھنے شروع کر دیے۔ بالکل سسکتے اور گر گڑاتے ہوئے اس نے اللہ سے دعا کی۔ ابھی پورا ایک دن بھی نہیں گزرا تھا کہ اگلے دن شام کو وہی غریب شخص دوبارہ مسکراتا ہوا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا۔ اس کے ہاتھ میں خوشی کی مٹھائی کا ڈبہ تھا اور اس کا چہرہ چمک رہا تھا۔ وہ آیا اور خوشی سے بولا کہ یا حضرت، کمال ہو گیا، معجزہ ہو گیا۔ کل آپ نے جو دو الفاظ بتائے تھے نا، میں نے گھر جا کے پڑھے تو اللہ نے ایسی غیبی مدد کی کہ میرا سارا قرض ایک ہی دن میں اتر گیا، گھر میں کھانے کو آ گیا، بچوں کے چہروں پہ ہنسی آ گئی اور میری آدھی سے زیادہ پریشانیاں ختم ہو گئیں۔ یہ دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرا کے فرمایا، اے اللہ کے بندے، یہ میرا نہیں بلکہ میرے اللہ کا کرم ہے، بس اب تم اس کو اپنا روز کا معمول بنا لینا۔ جب تک تمہاری زندگی ہے نا، پھر تمہیں زندگی میں کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے گی۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ وہ غریب انسان جو کل تک لوگوں سے مانگنے والا تھا، ان دو الفاظ کی برکت سے اللہ نے اسے ایسا نوازا کہ وہ خود لوگوں کی مدد کرنے والا سخی بن گیا۔ اگر آپ بھی غریب ہیں، قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، گھر میں پریشانیاں ہیں، تو آپ نے صرف 20 سیکنڈ نکال کر ان دو الفاظ کو روزانہ پڑھنا ہے۔ یہ اتنے پیارے الفاظ ہیں نا کہ جو ایک بار پڑھ لیتا ہے نا، اسے اس کی ایسی عادت پڑ جاتی ہے کہ وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ آج ہی سے اس عمل کو شروع کریں اور اللہ کی قدرت اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ پیارے بھائیوں، اس میں یہ عمل دو الفاظ ہیں، میں نے انہیں بے شمار بہنوں اور بھائیوں پہ آزمایا ہے۔ میرے پاس روزانہ لوگ آتے ہیں مشکلوں میں،
آپ یقین کریں میں نے ان دو الفاظوں سے فقیروں کو مانگنے والوں کو بانٹنے والا بنتے ہوئے دیکھا ہے۔ میرے پاس ایسے بہن بھائی بھی آتے ہیں جیسے کہ جن پہ قرضہ ہے، جن پہ بیماری ہے، جن پہ بے اولادی ہے۔ کوئی ایسی بہنوں کو میں نے یہ عمل دیا جس پہ سسرال کا ظلم تھا، شوہر ظالم، ساس ظالم، مختلف ظلم زیادتی میں گھرے ہوئے۔ یقین کریں ایک دن میں لوگوں کو، ظالم شوہروں کو ان کے قدموں میں گرتے ہوئے دیکھا۔ آپ جلدی سے یہ دو الفاظ سن لیں۔ اب پہلا لفظ کون سا ہے؟ دیکھیں پہلا لفظ بالکل آسان ہے، آپ نے اپنی زندگی میں بہت بار پڑھا ہوگا۔ دیکھیں پڑھنا کس وقت ہے، کسی وقت بھی، جب آپ چاہیں، صبح پڑھیں، دوپہر پڑھیں، شام پڑھیں، رات پڑھیں، کسی وقت بھی پڑھیں، کسی مشکل کے لیے، کسی حاجت کے لیے، تنہائی میں بیٹھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ یقین بھروسہ کرتے ہوئے دل میں وسوسے نہ رکھنا۔ اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پڑھنا درود پاک پڑھنا ہے۔ دیکھیں عمل آپ کو بتانے لگا ہوں، پہلا لفظ پڑھنا ہے، پھر دوسرا لفظ پڑھنا ہے، پھر اللہ پاک سے مانگنا ہے، بس یہ 3 کام کرنے ہیں۔ چوتھا کام اس عمل میں نہیں ہے، یہ کوئی لمبا چوڑا وظیفہ نہیں ہے، 2 بار یا 3 بار وہ نہیں، یہ عمل سیدھا پہلے وظیفے کی تعداد اور پھر دوسرے وظیفے کی تعداد جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتائی ہے۔ جس ترتیب سے جو چیز جس ترتیب سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتا دی نا، اسی ترتیب سے آپ کے حوالے کروں گا۔ اپنی طرف سے ایک ذرہ برابر بھی اس میں کمی بیشی نہ آپ نے کرنی ہے نہ میں کروں گا۔ اگر واقعی آپ اپنے گھر سے، اپنی زندگی سے مخلص ہیں نا، تو یہ 2 الفاظ آپ نے پڑھنے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ آپ نے سب سے پہلے الفاظ کو سمجھنا ہے۔ دیکھیں پہلے نمبر والا لفظ آپ نے اپنی زندگی میں بہت بار پڑھا ہوگا، لیکن آج پہلے لفظ کے ساتھ ایک جملہ شامل کرنا ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ایسا راز ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کی قسم کھا کے فرمایا ہے کہ ہر غریب یہ 2 الفاظ لازمی پڑھے۔ تو جس میں سے پہلے 2 الفاظ کون سے ہیں؟ دیکھیں پہلے نمبر پر آپ نے نا استغفر اللہ کو پڑھنا ہے، لیکن حضرت علی کے راز سے اپنے طریقے سے نہیں۔ آپ جو پڑھتے ہیں نا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، جس کا وعدہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے، استغفار پڑھو میں تمہیں خزانے دوں گا، میں تمہیں انعامات دوں گا، میں تمہیں سب کچھ دوں گا۔ پہلے نمبر پر آپ نے پہلا جو جملہ ہے نا استغفر اللہ، اس کے ساتھ آپ نے اللہ پاک کا ایک ایسا نام شامل کرنا ہے۔ جب یہ دونوں اکٹھے ہوتے ہیں نا میرے بھائیوں، پھر اس کے بعد دوسرے الفاظ کی طرف جائیں گے۔ ابھی پہلے لفظ کی بات ہو رہی ہے، پہلا جملہ اور ساتھ میں اللہ پاک کا نام۔ یہ وظیفہ دنیا کے تمام بڑے بڑے بادشاہوں کا وظیفہ ہے، اور ساتھ میں جب آپ لوگ دوسرا جملہ شامل کریں گے نا دوستو، تو غربت اور غریبی کی چیخیں نکل آئیں گی۔ پہلے ہی دن آپ کے 90% زندگی کے مسئلے ختم ہو جائیں گے، اور پھر دوسرے دن پڑھیں گے، تیسرے دن پڑھیں گے، روز پڑھیں گے نا، روز اپنی زندگی میں نا تبدیلی کو آتے ہوئے دیکھیں گے۔ اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر تنہائی میں بیٹھ کے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بتائی ہوئی ترتیب آپ کے سامنے پوری شیئر کی جا رہی ہے، تو یہ ویڈیو آپ نے جتنا ہو سکے نا آگے شیئر کریں۔ اور مجھے کوئی لالچ نہیں ہے، مجھے آپ سے کچھ بھی نہیں چاہیے، بس میں یہ ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ویڈیو اپنے غریب بہن بھائیوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کر دیں۔ دیکھیں میں بھی تو اپنے سینے کا راز بتا رہا ہوں نا، میں چاہتا تو اپنے دل میں دبا لیتا، دینے والی ذات رب کی ہے، نہ میں آپ کو دے سکتا ہوں نہ کوئی نبی دے سکتا ہے، لیکن دے گا میرا رب کریم۔ لیکن پڑھنا اللہ کے ولی کی بتائی ہوئی ترتیب سے ہے، زندگی میں ایک بار پڑھ لیں، اس عمل کے دیوانے بن جائیں گے۔ اب آپ نے پہلے نمبر پر نا استغفر اللہ کا ورد کرنا ہے۔ استغفر اللہ کا وعدہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے کہ استغفار پڑھو میں تمہیں خزانے دوں گا، تمہیں انعامات دوں گا، سب کچھ دوں گا۔ لیکن آپ میں سے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جناب علی استغفر اللہ پڑھا، یہ پڑھا، وہ پڑھا، میرے حالات نہیں بدلے۔ تو آج تنہائی میں بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین بھروسہ کرتے ہوئے ایک ہی دن میں بیڑے پار کرنے والا مولا علی شیر خدا کا اس عمل کا پہلا وظیفہ استغفر اللہ صرف اور صرف آپ نے نا 21 بار پڑھنا ہے۔ پڑھنے کی تعداد نوٹ کر لیں، لیکن ایسے نہیں پڑھنا، یہ طریقہ تو عام ہو گیا نا۔ آپ کہیں گے نیا کیا ہے، یونیک کیا ہے؟ دیکھیں اثر کرنے والی چیز کیا ہے، جو میں ابھی آپ کو بتاؤں گا نا، ایسی تقدیر بدلے گی نا میرے دوستو کہ لوگ روک روک کے پوچھیں گے کہ بیٹا ایک دم تیری زندگی میں اتنی تبدیلی کہاں سے آ گئی؟ تو کل تک در در کی ٹھوکریں کھا رہا تھا، تو کل تک مانگ رہا تھا، لیکن آج زندگی میں ایسا مقام بھی آ گیا کہ تو بانٹ رہا ہے۔ میرے دوستو ایسا موقع انشاءاللہ زندگی میں آئے گا۔ آپ کے اوپر ظلم، زیادتی، غریبی، قرضہ، بیماری، بے اولادی، بندشیں، دنیا جہاں کے قرضے ہیں نا، کوئی مسئلہ ہے، یہ عمل اللہ پاک کے حکم سے آپ کی مشکلوں سے جان چھڑوائے گا نا کہ آپ لوگ ساری زندگی مجھے دعائیں دیں گے،
اب آپ نے سب سے پہلے تنہائی میں بیٹھ جانا ہے۔ دیکھیں اس عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ یقین بھروسہ رکھتے ہوئے کرنا ہے۔ آپ لوگ کیا کرتے ہیں، عمل شروع ہونے سے پہلے سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں عمل اثر کرے گا یا نہیں کرے گا۔ دل میں وسوسے نہ رکھیں، اللہ کی ذات پہ پورا یقین بھروسہ رکھیں۔ میرا آپ کو چیلنج صرف ایک دن کا ہے۔ دیکھیں ایسی تسبیح ایسا راز آپ نے اپنی زندگی میں نہ پڑھا ہوگا نہ سنا ہوگا۔ اب میں پہلا وظیفہ بتانے لگا ہوں، اس سے بڑی توجہ سے بڑے غور سے سنیے گا۔ دیکھیں اب اس وظیفے کو پڑھنا کس دن ہے؟ دیکھیں سارے کے سارے دن جو ہے نا وہ اللہ کے ہیں، چاہے آپ اس وظیفے کو آج پڑھیں، کل پڑھیں، پرسوں پڑھیں، جس دن چاہیں پڑھیں، سارے دن اللہ کے ہیں، ساری راتیں اللہ کی ہیں۔ صبح پڑھیں، رات پڑھیں، شام پڑھیں، دیکھیں گھر میں پڑھیں، دفتر میں، اور ایک دن میں جتنی بار پڑھیں۔ ایک بار کا عمل پڑھنے میں آدھا منٹ لگتا ہے۔ اگر آدھا منٹ لگانے سے آپ کی غربت، غریبی، لاچاری، بیماری، فقیری، ظلم، زیادتی سب دور ہو جائے تو اور کیا چاہتے ہو؟ اگر آپ محبت میں ناکام ہیں، کسی سے محبت کرتے ہیں، یا آپ کی شادی میں کوئی رکاوٹ ہے، یا اچھے رشتے نہیں آتے، کچھ بھی مسئلہ ہے نا، تنہائی میں بیٹھ جائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ غیبی خزانے کے منہ کھول جائیں، اللہ کی طرف سے کوئی مدد آنا شروع ہو جائے، غیب سے دولت والے ہاتھ اللہ کے حکم سے آ جائیں، کوئی رشتہ دار کہیں نہ کہیں سے کوئی ایسا بندوبست بن جائے کہ آپ کہیں کہ یہ تو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، آپ کہیں گے یہ تو ناممکن تھا، یہ ممکن کیسے ہو گیا؟ کیونکہ آپ اللہ پاک کا لاڈلا عمل پڑھ رہے ہیں، مولا علی شیر خدا کا بتایا ہوا عمل پڑھ رہے ہیں، تو پیارے بھائیوں پھر فائدہ کیسے نہیں ہوگا؟ دیکھیں اللہ نے دو جملوں میں اتنی طاقت رکھی ہے نا، اور جب مولا علی شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بتانے کی نسبت سے آپ اس عمل کو پڑھو گے، میرے دوستوں ناکامی کا 1% بھی چانس نہ رہے گا۔ آپ نے سب سے پہلے تنہائی میں بیٹھ کے ایک مرتبہ نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ دیکھیں آپ نے کوشش کرنا کہ درود ابراہیمی پڑھیں جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ اگر آپ درود ابراہیمی نہیں پڑھ سکتے یا آپ کو نہیں آتا میرے دوستوں، تو آپ نے مختصر درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ اگر آپ کو یہ بھی نہیں آتا تو آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں۔ جو بھی درود پاک آپ کو آتا ہے نا، آپ کو جو بھی درود پاک یاد ہے آپ وہ پڑھ لیں، اور پھر وہی بیٹھے بیٹھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے عمل کے پہلے نمبر والا وظیفہ جو کہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اللہ والو اگر آپ میں سے کوئی بہن بھائی کہتا ہے نا کہ بھائی مجھے درود شریف بھی نہیں آتا، دیکھیں عمل پھر بھی نہیں چھوڑنا۔ دو جملے آپ نے تنہائی میں بیٹھ کے صرف ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے شروع کر دینے ہیں۔ ویسے یہ عمل کا جو اصل طریقہ ہے نا وہ یہی ہے کہ ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جائے، اور یہ دو جملے، پہلا جملہ استغفر اللہ کا بتائی ہوئی ترتیب سے، پھر دوسرا، اور پھر اس کے بعد اللہ پاک سے مانگا جائے۔ میرے بھائیوں ناکامی کا 1% بھی چانس نہیں ہے۔ میں نے پہلی بار جب زندگی میں یہ دو جملے پڑھے نا، پہلے ہی دن اللہ پاک نے مجھے، میرے دوستو ابھی میں آپ کو کہوں گا آپ کہیں گے کہ یہ جھوٹی بات ہے، لیکن میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اس عمل نے میرے بند کاروبار کو چلا دیا، میرا قرضہ معاف کرا دیا، میری بیماری دور کر دی، اور مجھے پہلے ہی دن میرے بھائیوں ایسا معجزہ ہوا نا کہ میرا دماغ ہل گیا، میں اس عمل کا دیوانہ ہو گیا۔ میں روزانہ اس عمل کو پڑھتا ہوں اور اللہ مجھے روزانہ نوازتا ہے، اللہ مجھے روز دیتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ وظیفے اثر نہیں کرتے، یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا، تو میرے بچے، میرے بھائی، میری بہن، زندگی میں کوئی سچا عمل تو نے پڑھا ہی نہیں، تو نے زندگی میں کوئی سچی چیز پڑھی نہیں، تجھے لوگوں نے بے وقوف بنایا، تو یہ پڑھ لے، تو وہ پڑھ لے، تو یہ کر لے، تو وہ کر لے، تو ان لوگوں کی باتوں میں آ کر یہاں وہاں کی ویڈیو دیکھ کے اپنا وقت تو ضائع کرتا گیا، لیکن تو نے زندگی میں کوئی سچی چیز پڑھی نہیں۔ اگر زندگی میں ایک بار پڑھ لی ہوتی تو ساری زندگی یوں ہی در در کی ٹھوکریں نہ کھاتا، لوگوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلاتا۔ خدارا زندگی میں ایک بار یہ بچوں والا عمل پڑھ لینا۔ اب آپ نے سب سے پہلے نمبر والے وظیفے کو صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ سب سے پہلے ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ اگر آپ چاہیں تو عمل کو شروع کرنے سے پہلے اپنی حاجتوں مرادوں کی نیت بھی کر سکتے ہیں۔ جو بندہ چاہے تو اپنی حاجتوں مرادوں کی نیت کر لے۔ ذاتی مکان چاہیے، قرضوں سے چھٹکارا چاہیے، بے اولادی ہے اس کو ختم کرنا چاہتے ہو، جتنے بھی حاجتیں مرادیں ہیں نا نیت بھی کر سکتے ہیں۔ اگر بندہ نیتوں کو نہ سمجھتا ہو تو بس عمل کو ختم ہونے کے بعد آخر میں اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کے جھولی پھیلا کے مانگ لیں۔ آج بن مانگے بھی سب کچھ مل جائے گا، لیکن آپ نے اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کے جھولی پھیلا کے مانگنا بھی ہے، انشاءاللہ وارے نیارے ہو جائیں گے۔ اب آپ نے نا پہلے نمبر پر یعنی آپ نے ایک مرتبہ کم از کم درود پاک لازمی پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے استغفر اللہ کو پڑھنا ہے۔
اب چاہے آپ صبح پڑھیں، دوپہر پڑھیں، شام پڑھیں، کسی بھی وقت تنہائی میں جب بھی ایک آدھ منٹ کے لیے دن بھر میں آپ کو ٹائم مل جائے نا اس عمل کو پڑھنے کے لیے تو بیٹھ جانا۔ اب یہ نہیں کہ ایک ہاتھ میں موبائل ہو، دنیا داری میں ہو، دوستی میں ہو تو اس وقت یہ عمل نہیں کرنا۔ جب بھی دن بھر میں رات میں فارغ ہو، پوری طرح فارغ ہو، تو ایک ہی جگہ بیٹھ کے یہ 2 جملے پڑھنے ہیں۔ اب پہلے جملے کو بڑی توجہ سے، بڑے دھیان سے سمجھیے گا۔ دیکھیں پھر میں دوسرے جملے کی طرف چلا جاؤں گا۔ اگر پہلے جملے کی ترتیب تعداد صحیح نہ ہوئی، طریقہ صحیح نہ ہوا تو پورا عمل ضائع ہو جائے گا، پھر ساری زندگی کا پچھتاوا تمہارا مقدر بن جائے گا۔ جیسے میرے بھائیوں، ان بھائیوں نے 2 جملے پڑھے تھے نا، ان کی زندگی بدل گئی، ان کی زندگی سنور گئی تھی۔ آپ کی بھی سنور جائے گی، میری بھی سنور گئی ہے۔ میں نے یہ عمل بے شمار بہن بھائیوں پہ آزمایا۔ یہ عمل ناممکن کو ممکن کر دیتا ہے۔ تو آپ نے پہلے نمبر پر استغفر اللہ کو 21 بار پڑھنا ہے۔ دیکھیں استغفر اللہ کو آپ نے، میں نے، ہم نے، سب نے پڑھا۔ کوئی کہتا ہے بیٹا ایسے پڑھ لے، ویسے پڑھ لے، تیرے کام بن جائیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، لیکن آج تک جو لوگ کہتے ہیں نا کہ میں نے ہر تسبیح پڑھ لی، میں نے ہر وظیفہ پڑھ لیا، میرے حالات نہیں بدلے، تو آج استغفر اللہ کے ساتھ اللہ پاک کا ایک ایسا نام جس کا مطلب ہے غنی کر دینے والا۔ دیکھیں یہ دونوں نام پہلے نمبر پہ پڑھنے ہیں۔ یہ پہلے جملے کی بات ہو رہی ہے۔ 2 جملوں میں سے پہلا جملہ آپ نے یعنی استغفر اللہ اور اس کے ساتھ اللہ پاک کا آپ نے نام شامل کرنا ہے۔ یہ نام میرے دوستوں کون سا ہے؟ یا غنیو کا۔ اور پڑھنے کا طریقہ بھی سمجھ کے جائیے گا، یہ نہ ہوگا جلد بازی میں ٹک ٹاک میں دنیا داری میں معجزاتی عمل کو گوا دیں اور پھر ساری زندگی کا پچھتاوا تمہارا مقدر ہو جائے۔ اب آپ نے نا پہلے نمبر پر جیسے ہی آپ نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیا، اس کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پہلے نمبر پر جو آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے نا، وہ وظیفہ ہے استغفر اللہ یا غنی، استغفر اللہ یا غنی، استغفر اللہ یا غنی۔ 3 بار میں نے آپ کو پڑھ کے بتایا ہے۔ تنہائی میں بیٹھ کے آپ نے نا ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے، ایک بار درود پاک پڑھ کے، اگر نہیں آتا تو صرف ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے 21 بار یعنی 21 ٹائم استغفر اللہ یا غنی، استغفر اللہ یا غنی، استغفر اللہ یا غنی۔ اس طرح آپ نے 21 مرتبہ پہلا وظیفہ جیسے ہی پڑھ لیا، اب آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے اس سے بھی طاقتور وظیفہ، دوسرا اور آخری وظیفہ جو کہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ دیکھیں آپ نے اپنی زندگی میں بہت سے وظیفے پڑھے ہوں گے، لیکن یہ وظیفہ غربت کا آخری حل ہے۔ دوستو کوئی تو وجہ ہوگی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف یہی 2 جملے دیے اور ان کے ساتھ جو ترتیب بتائی، کوئی تو وجہ ہوگی نا۔ اور پڑھنے والوں کے واقعی 100% حالات بھی بدلے۔ تو دیکھیں کچھ پانے کے لیے آپ کو کچھ کرنا پڑے گا، کچھ پڑھنا پڑے گا۔ اب آپ کہیں کہ مجھ پہ ایسے ہی آسمان سے خزانے اتریں، تو بھائی اتریں گے، بالکل اتریں گے، لیکن اس کے لیے کیا ہے کہ آپ کو نا رب کو راضی کرنا پڑے گا۔ دیکھیں استغفر اللہ اللہ کا سب سے پسندیدہ عمل ہے، اور ساتھ میں یا غنی جس کا مطلب ہے غنی کر دینے والا۔ اب جیسے ہی آپ 21 بار پہلے نمبر والا جملہ پڑھیں گے نا اور ساتھ میں جو دوسرا راز آپ کو بتایا وہ پڑھو گے نا، تو انشاءاللہ کروڑ پتی نہیں ارب پتی بن جاؤ گے۔ اب اس کے بعد میں آپ کو آخری جملہ بتاؤں گا، یہ بھی بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھ لیں گے نا، آپ رب کے لاڈلے بن جائیں گے، آپ رب کے دوست بن جائیں گے۔ پھر رب کے دوست کے اوپر نہ غریبی انشاءاللہ آئے گی، نہ بیماری، نہ بے اولادی، نہ رشتوں کی بندش، نہ ظالم کا ظلم۔ دنیا کی بڑی سے بڑی مشکل پریشانی کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا۔ اب آپ نے نا دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے نا، اس کے بارے میں سن لیں۔ یہ وہ وظیفہ ہے کہ ترازو کے ایک پلڑے میں دنیا کے تمام وظیفے، تمام تسبیحات، سب کچھ رکھ دیا جائے، اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو رکھ دینا۔ تو یہ پہلا کلمہ دنیا کے تمام وظائف پہ بھاری ہے، لیکن آج پہلے کلمے کو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھنا ہے۔ دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیشہ پہلے کلمے کے بارے میں بتایا کہ جس کا رزق بند ہو، جس کے پاس پیسوں کی تنگی ہو، تو پہلے کلمے کو پڑھے۔ لیکن آج جو لوگ کہتے ہیں نا کہ میں نے ہر تسبیح پڑھ لی، میں نے ہر وظیفہ پڑھ لیا، میرے حالات نہیں بدلتے، آج میرے بھائیوں آپ نے اس عمل میں پہلے وظیفے کو جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ 21 بار پڑھنا ہے، یعنی جیسے ہی آپ نے پہلی تسبیح استغفر اللہ یا غنی، استغفر اللہ یا غنی، استغفر اللہ یا غنی کو 21 بار پڑھ لیا نا، تو اب آپ نے وہی بیٹھے بیٹھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ نے اس طاقتور عمل میں جیسے ہی 21 بار پہلا وظیفہ پڑھ لیا نا،
تو اس کے بعد آپ نے پہلے کلمے کو بھی 21 بار ہی پڑھنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک ایسا جملہ شامل کرنا ہے۔ دیکھیں، پہلے نمبر پر استغفر اللہ یا غنی کو ملا کے پڑھنا ہے 21 بار، لیکن دوسرے نمبر پر نا پہلا کلمہ 21 بار الگ پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے ایک اور جملہ 21 بار اس کے ساتھ شامل کرنا ہے، یعنی کہ پہلا کلمہ جب 21 بار پورا ہو جائے نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اسی طرح پورا 21 بار پڑھ لیں۔ 21 بار آپ نے اللہ پاک کا ایک نام شامل کرنا ہے جو پہلے کلمے کی طاقت کو نا 1000 گنا بڑھا دے گا اور اب آپ کی زندگی سے ہر مشکل پریشانی کو جڑ سے دور کر دے گا۔ لیکن یہ تمام چیزیں آپ نے نا ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے پڑھنی ہے اور پھر اللہ پاک سے مانگنا ہے۔ آج انشاءاللہ بن مانگے بھی سب کچھ مل جائے گا، لیکن آپ نے نا رب کریم سے ہاتھ اٹھا کے جھولی پھیلا کے مانگنا ہے۔ اللہ والو، آپ نے اللہ پاک کے بہت سے نام پڑھے ہوں گے، لیکن آج حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بتایا ہوا ایسا نام جو بڑی سے بڑی مشکل پریشانی کو دور کر دے، جس کا مطلب ہے اے مشکلوں کو دور کرنے والے، اے پریشانیوں کو، بیماریوں کو، تکلیفوں کو دور کرنے والے، آپ نے اس عمل کے اندر نا سب سے آخر میں پہلے کلمے کے ساتھ، یعنی پہلے کلمے کو 21 بار پڑھتے ہی آپ نے نا 21 بار ہی کیا پڑھنا ہے؟ یا حل المشکلات، یا حل المشکلات، یا حل المشکلات، یعنی یا حل المشکلات کو بھی نا آپ نے 21 بار پڑھنا ہے، اور پھر آخر میں یا تو درود شریف پڑھیں یا درود شریف نہ بھی پڑھیں نا تو بس دعا مانگے، بیڑے پار ہو جائیں گے۔ آخر میں ایک مختصر سی دعا بھی کر لیتے ہیں، آپ اس دعا میں شامل ہو جائیں انشاءاللہ۔ اس دعا سے بھی آپ کی تمام حاجتیں اللہ پاک نے چاہا تو فوری پوری ہو جائیں گی۔ یا اللہ، اے غیب کے خزانے بھرنے والے، اے دلوں کے حال جاننے والے، آج تیری اس پاکیزہ چوکھٹ پر تیرے وہ عاجز بندے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں جو زندگی کی سخت ترین مشکلات، قرضوں کے بوجھ، فاقوں اور بیماریوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ مولا کریم، تو جانتا ہے کہ ان کے سینوں میں کیا درد ہے، ان کی آنکھوں میں کتنے آنسو چھپے ہیں اور ان کے معصوم بچے گھروں میں کس حال میں بیٹھے ہیں۔ یا اللہ، مولا علی شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بتائے ہوئے اس مبارک اور سچے عمل کے واسطے ان تمام غریبوں، بے سہاروں، تنگ دستوں اور پریشان حال لوگوں کی تمام پریشانیاں ہمیشہ کے لیے ختم فرما دے۔ یا اللہ، جس طرح تو نے اس زمانے کے غریب کو فقیر سے بادشاہ بنا دیا تھا نا، آج ان سب مقروض بھائیوں کے قرضے اپنے غیب کے خزانے سے ایسے ادا فرما کہ انہیں کسی انسان کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ ان کے گھروں میں رزق کی فراوانی عطا فرما، ان کے بچوں کے چہروں پہ ہمیشہ کے لیے مسکراہٹیں سجا دے اور ان کی بیماریوں کو شفا میں بدل دے۔ یا رب العالمین، جو کوئی بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے اور اس دعا میں ہمارے ساتھ آمین کہہ رہا ہے، اس کی زندگی کی ہر مشکل کو آسان فرما دے، اس کے رزق میں اتنی برکت عطا فرما کہ وہ مانگنے والا نہیں بلکہ دونوں ہاتھوں سے بانٹنے والا سخی بن جائے۔ ہمارے اس چھوٹے سے چینل کو اور اس نیکی کے سفر کو قبول فرما، اس کے ذریعے تمام دیکھنے والوں کی زندگیاں بدل دے اور اس چینل کے ساتھ جڑنے والے ہر بہن بھائی کے رزق اور عزت کی خود حفاظت فرما۔ اے ہمارے پروردگار، ہماری اس عاجزی کو، ہمارے ان آنسوؤں کو اور اس سچے وظیفے کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے روحانی وظیفے کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔